السلام علیکم. میں ہوں انسپائرنگ سید مسرور. کیریئر چینج از آلویز ڈیفیکلٹ. کیریئر میں جو تبدیلی ہے وہ ہمیشہ مشکل ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کمفرٹ زون میں رہ رہے ہوتے ہیں، ان کو ایک نوکری مل گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اپنی جاب کرتے رہیں، اپنی زندگی کو لے کے چلیں، اور وہ اس کمفرٹ زون سے کبھی بھی باہر نہیں آتے. ایک فیئر بھی ہوتا ہے کہ یار کون نئی جگہ جاب کرے گا، جا کے نئے امپلائر کے ساتھ کام کرے گا، نئے باس کے ساتھ کام کرے گا، پھر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں گے، نئے چیلنجز آئیں گے، نئے ٹارگیٹس، نئے ایشوز. تو بہتر یہ ہے کہ بس ایک نوکری لگی ہوئی ہے، ایک آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کلچر کا بھی پتہ ہے، لوگوں کا بھی پتہ ہے، یہی پتہ ہے کام کیا ہے، بس اپنے ایوریج طریقے سے زندگی کو لے کے چلیں اور اپنا کام کرتے رہیں. ایک تو یہ لوگ ہیں. دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نہیں زندگی میں آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے، اس کے لیے پھر وہ رسک بھی لیتے ہیں، آرگنائزیشن بھی تبدیل کرتے ہیں، ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، اپنے اسکل سیٹ کو بہتر کرتے ہیں، اپنی لرننگ کو بہتر کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. لیکن ایون دین کیریئر میں تبدیلی لانا آسان نہیں ہوتا. میں کچھ ایڈوائس کروں گا آپ کو کہ آپ اپنے کیریئر میں جب بھی تبدیلی لانا چاہیں تو آپ کیا کریں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹائم مقرر کریں کہ آپ اس آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں تو آپ نے کتنے ٹائم کے بعد دوسری آرگنائزیشن جوائن کرنی ہے یا نیکسٹ رول میں جانا ہے. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کیریئر اپلفٹ نہیں ملتا اپنے کرنٹ امپلائر کے ساتھ، تو پھر آپ اس کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں. تو اپنی ٹائم لائن سیٹ کریں. نمبر 2، آپ پلان کریں کہ آپ کس لیول پہ جانا چاہتے ہیں، اور پھر دیکھیں کہ جس لیول پہ آپ جانا چاہتے ہیں اور آپ کا جو کرنٹ لیول ہے اس کے درمیان گیپ کیا ہے، لرننگ کا گیپ کیا ہے، اسکل کا گیپ کیا ہے، کمپیٹنس کا گیپ کیا ہے، کہیں آپ کو اپنے رویے میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اس پہ کام کرنا شروع کریں. پھر آپ یہ بھی دیکھیں ساتھ ساتھ کہ آپ کی فیملی ہے، آپ کے بچے ہیں، لائف ہے جس کو بھی آپ نے ڈسٹرب نہیں کرنا، اور پلان کریں کہ آپ کی فائنینشیل نیڈز کیا ہیں، آپ کی کیریئر نیڈز کیا ہیں، ان کو بھی ساتھ ساتھ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آؤٹ رائٹ رسک لے کے آپ اپنی فیملی کو بھی رسک پہ نہ ڈال دیں. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ نے کیریئر چینج کرنی ہے. اگر آپ کے باس آپ کو ورٹیکل اپلفٹ یا ورٹیکل گروتھ دے دیتے ہیں، اٹ از گڈ ٹو کنٹینیو فار اے وائل ود دا سیم آرگنائزیشن. اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ ایک لرننگ آرگنائزیشن ہے جہاں پہ لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ ہی فوکس کیا جاتا ہے، یہاں آپ کی ہاریزانٹل اور ورٹیکل گروتھ دونوں ہو رہی ہیں، آپ کا ورک لائف بیلنس بھی ڈسٹرب نہیں ہو رہا. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر آپ کیریئر چینج ضرور کریں. لیکن ہر آرگنائزیشن کے ساتھ آپ کوشش کریں کہ 3 سے 4 سال کا عرصہ لگائیں، کیونکہ ہر 6 مہینے بعد، سال کے بعد اگر آپ جاب چینج کرتے ہیں تو وہ نیگیٹیولی آپ کی پرسنالٹی پہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ امپلسو ہیں اور آپ بہت ایمبیشیس ہیں، انریزنیبل ہیں، ان ریئلسٹک ہیں اپنی زندگی کے ساتھ، اپنے کیریئر کے ساتھ. تو آرگنائزیشن پھر آپ کو اس لیے بھی اگنور کریں گی کہ یہ بندہ تو اس کے اندر کنسسٹنسی نہیں ہے، اس کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، اس کے اندر میچورٹی نہیں ہے. تو اس کو ہائر کر کے اگر ہم لائیں گے تو یہ 6 مہینے بعد یہاں سے بھی چلا جائے گا. تو اس فیکٹر کو بھی آپ ذہن میں رکھیں. اور کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ اگر آپ کام کرتے ہیں تو کم از کم 3 سے 4 سال آپ وہاں پہ ضرور کام کریں. اس کے بعد آپ ایک سرٹن لیول تک جب چلے جاتے ہیں تو پھر میں بھی کہ وہاں پہ آپ کو اسٹے کرنا پڑ جاتا ہے کہ جی میں نے 3-4 سال کام کیا ہے، 2 سال اور کرتا ہوں، 3 سال اور کرتا ہوں، اور آپ ایک سی لیول تک چلے گئے ہیں، آپ اپنے کیریئر کی پیک پہ پہنچ گئے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ بس ابھی یہاں سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سب فیکٹرز کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے کیریئر میں تبدیلی لایا کریں، کیونکہ کیریئر میں تبدیلی یا چینج اتنی آسان نہیں ہوتی، بڑی مشکل ہوتی ہے. اس کو پراپرلی پلان کر کے اس کی ٹائم لائن سیٹ کریں، اپنے لرننگ کرو کو بہتر کریں، اپنے کمپیٹنس لیول کو بہتر کریں، اسکل سیٹ امپروو کریں، ایک ریزنیبل لیول تک آرگنائزیشن کے ساتھ کام کریں، 3 سال 4 سال اسی رول میں 2-3 سال کام کریں. اس کے بعد آپ سلولی اینڈ گریجولی اپنے کیریئر کو بلڈ کریں، اور اس سے ہوگا یہ کہ آپ اسٹرانگ فوٹنگز پہ کھڑے ہوں گے، اسٹرانگ فاؤنڈیشنز پہ کھڑے ہوں گے. اگر آپ کی کیریئر اپروچ بہت ہی شارٹ ٹرم ہے، اور جس طرح سے آج کل لوگ کہتے ہیں 3 ہفتے میں آپ اتنا پیسہ کما لیں، 4 ہفتے کے کورس کے بعد یا ایک کتاب پڑھنے کے بعد آپ اپنے کیریئر کی ٹاپ پہ پہنچ جائیں گے، یہ سب جو ہے نا کلیشیز ہیں، ان ریئلسٹک قسم کی باتیں ہیں، ان پہ کبھی بھی یقین نہ کریں. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو ڈیویٹ کریں گے، آپ کو مسلیڈ کریں گے اور آپ کے کیریئر کو خراب کریں گے، آپ اپنی لائف کو خراب کر دیں گے. میں نے آج کے ینگ بچوں کو دیکھتا ہوں تو وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ کہاں سے شارٹ کٹ لگے گا، کہاں سے شارٹ ٹرم اپروچ ملے گی، کہاں سے بس میں اوور نائٹ جو ہے نا ملینئر اور بلینئر بن جاؤں گا. ایسا نہیں ہے. لائف جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. لائف ایک میراتھن ہے، اس کو آپ میراتھن ہی کنسیڈر کریں گے، اور ایک لیول کے بعد جا کے آپ کی گروتھ ہوگی، میچورٹی ہوگی.
تو یہ ایک میسج تھا جو میں اپنے جونیئر پروفیشنز کو یا فیلو پروفیشنز کو دینا چاہ رہا تھا. اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے اور آپ کے کیریئر میں آپ کی مدد کرے اور آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے. بس زندگی کو ریزنیبل طریقے سے لے کے چلیں. اپنا خیال کریں. اللہ حافظ.